اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل من تلک السبول شہرہ شہر الرمضان شہر الصیام شہر الاسلام شہر الطہور شہر التمحیص وشہر القیام الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین واما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسن والحسین امامان قاما او قعدہ۔ ناظرین اکرام، ماہ مبارک رمضان کے ایام ہیں، ماہ ضیافت الہی کے ایام ہیں، ماہ برکت الہی کے ایام ہیں، اور اس عظیم اور بابرکت مہینے میں ہمارے دوسرے امام، دوسرے ہادی، دوسرے پیشوا حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت واقع ہوئی ہے، اور یہ ایام ولادت با سعادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ہے۔ امام حسن مجتبیٰ مظلوم ترین شخصیت ہے، خود اپنے دور میں بھی اور آج کے دور میں کچھ کم فکر، نادان اور کچھ لوگوں کی جہالت کی بنا پر امام مظلوم ہے، اسی لیے کہ امام حسن مجتبیٰ کی شخصیت پر طرح طرح کے اعتراضات کیے جاتے ہیں، طرح طرح کی تہمتیں لگائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلا اعتراض جو امام حسن مجتبیٰ کی شخصیت پر کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کیوں امام حسن مجتبیٰ نے معاویہ سے صلح کر لی۔ آئیے ان کی علتوں کو خود امام حسن مجتبیٰ سے جانتے ہیں۔ ابو سعید کا بیان ہے کہ صلح کے بعد میں فرزند رسول امام حسن کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، فرزند رسول آپ نے کیوں معاویہ سے صلح کر لی، جبکہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ معاویہ کیسا انسان ہے۔ اس سوال کے جواب میں امام حسن مجتبیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا تو نے میرے جد رسول خدا سے یہ حدیث نہیں سنی جس میں رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین امام ہیں، چاہے یہ قیام کریں چاہے یہ صلح کریں۔ اور امام حسن مجتبیٰ نے سوال کیا کہ کیا تو مجھے حجت الہی تسلیم نہیں کرتا، کیا میری عظمت کا قائل نہیں ہے، کیا تو مجھے امام نہیں مانتا؟ اس نے کہا کہ مولا میں آپ کی حجت کا بھی قائل ہوں اور آپ کی عظمت کا بھی قائل ہوں اور آپ کو امام بھی تسلیم کرتا ہوں۔ اس پر یہاں پر امام حسن مجتبیٰ کے سوالات خود بتا رہے ہیں کہ جب تم نے مجھے امام تسلیم کر لیا ہے تو پھر تمہیں کوئی اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ جب تم مجھے امام تسلیم کر چکے ہو تو میری اطاعت کرو بغیر چوں چرا کے۔ پھر امام نے کہا کہ جب تم نے پوچھ لیا ہے تو میں علتیں بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ مجھے بتا کہ کیا میرے جد رسول خدا نے صلح نہیں کی تھی؟ اس نے کہا کہ کیوں نہیں مولا، آپ کی جد نے صلح کی تھی جس صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ میری صلح اور میرے جد کی صلح میں ایک بنیادی فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ جو میرے جد کے مقابلے میں آئے تھے وہ کفار ظاہری تھی، اور جو میرے مقابلے میں آئے ہیں وہ کفار باطنی ہیں۔ اور جو میرے جد کے مقابلے میں آئے تھے وہ کھل کر آئے تھے کہ ہم رسول سے مقابلے کے لیے آئے ہیں، ہم کفار ہیں، علی اعلان آئے تھے۔ لیکن جو میرے مقابلے میں آئے تھے انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا تھا۔ یہاں پر دیکھیں کہ ظاہری دشمن کو پہچاننا بہت آسان ہے، لیکن باطنی دشمن کو پہچاننا نہایت ہی دشوار مرحلہ ہے، سخت مرحلہ ہے۔ ظاہری دشمن کو پہچاننا آسان ہے لیکن چھپے ہوئے دشمن کو پہچاننا بہت مشکل ہے۔ پھر امام نے ارشاد فرمایا کہ میری صلح کس قدر مشابہ رکھتی ہے داستان موسیٰ اور خضر سے، اسی لیے کہ موسیٰ کے سامنے جناب خضر نے کشتی میں سوراخ کر دیا، دیوار کو گرا دیا، دیوار کو بنا دیا، بچے کو قتل کر دیا۔ جب یہ واقعات اور رونما ہو رہے تھے جناب موسیٰ کے ذہن میں طرح طرح کے سوالات پیدا ہو رہے تھے کہ کیوں جناب خضر کام انجام دے رہے ہیں۔ جب حضرت خضر نے ان کی علتیں اور ان کے اسباب بیان کیے تو موسیٰ نے اپنے سر کو جھکا لیا۔ امام کہتے ہیں کہ لوگ نہیں جانتے کہ میں نے صلح کیوں کی ہے، اسی لیے مجھ پر اعتراض کرتے ہیں۔ اگر ان کے اسباب اور علتوں کو جان لیتے تو کوئی مجھ پر اعتراض نہیں کرتا۔ آئیے صلح امام حسن مجتبیٰ کو سمجھنے سے پہلے کچھ مقدماتی چیزوں کا سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے ذہنوں سے
اس چیز کو نکال دیں کہ امام حسن مجتبیٰ ڈرپوک تھے یا پھر امام حسن مجتبیٰ جنگ سے ڈر رہے تھے۔ نہ امام حسن مجتبیٰ معاذ اللہ بزدل تھے اور نہ ہی جنگ سے ڈر رہے تھے، اسی لیے کہ روایت میں ملتا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ اپنے بابا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے رکاب میں جنگ کر رہے تھے اور شجاعت کے وہ جوہر دکھائے کہ خود مولا کائنات نے ان کی شجاعت پر تعجب کیا ہے۔ دوسری چیز، ہر زمانے میں ظالم یکساں نہیں ہوتا ہے۔ ہر زمانے میں جو ظالم اور طاغوت ہوتا ہے وہ ایک طرح کا نہیں ہوتا ہے۔ خود آپ ہی دیکھیں کہ معاویہ جو امام حسن کے مقابلے میں آیا تھا، یزید جو امام حسین کے مقابلے میں آیا تھا، معاویہ اور یزید میں 5 بنیادی فرق ہے۔ سب سے پہلا فرق یہ ہے کہ معاویہ چونکہ رسول خدا کے زمانے کو درک کیا تھا، اسی لیے اپنے آپ کو صحابی رسول کہتا تھا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ چونکہ معاویہ پڑھا لکھا تھا، اسی لیے اپنے آپ کو کاتب وحی کہا کرتا تھا۔ اور تیسرا فرق یہ ہے کہ چونکہ رسول کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، تو ایک بیوی کے بھائی کا لڑکا تھا، اسی لیے اپنے آپ کو خالۃ المومنین کہتا تھا۔ چوتھا فرق یہ ہے کہ معاویہ تجربہ کار تھا، اسی لیے کہ اس نے عمر کے حضرت خلیفہ ثانی کے دور میں اور خلیفہ سوم کے دور میں یہ گورنر رہ چکا ہے، تجربہ کار تھا۔ اگر کوئی چیز تجربے کے ساتھ لگائی جائیں تو وہ باقی رہتی ہے، اور یزید یہاں پر نا تجربہ کار تھا۔ اگر کوئی بے تجربے سے اگر تجربہ نہیں رکھتا اس چیز کو لگائیں تو وہ جلد ہی ختم ہو جاتی ہے۔ پانچواں فرق یہ تھا کہ معاویہ ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان دکھائی دیتا تھا، ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان بتاتا تھا لوگوں کے درمیان، ظاہری طور پر نماز پڑھتا تھا، چہرے پر داڑھی رکھی ہوئی تھی جس کی وجہ سے لوگ معاویہ کے دھوکے میں آ جاتے تھے۔ لیکن یزید نہ ظاہری طور پر نماز پڑھتا تھا اور نہ ظاہری طور پر اپنے چہرے پر داڑھی رکھا ہوا تھا۔ تو یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ ہر زمانے میں ظالم اور طاغوت ایک طرح کے نہیں ہوتے۔ تیسری چیز، خود رسول خدا نے پیشن گوئی کی تھی۔ رسول خدا نے ارشاد فرمایا تھا کہ حسن اور حسین امام ہیں، چاہے یہ قیام کریں چاہے یہ صلح کریں، اور رسول خدا نے فرمایا تھا کہ ان میں سے ایک صلح کرے گا، ایک جنگ کرے گا۔ یہ خود یہاں پر رسول خدا کی پیشن گوئی تھی۔ چوتھی چیز، امام جو ہے وہ امت کے لیے ڈاکٹر کی مانند ہوتا ہے۔ ڈاکٹر جانتا ہے کہ مریض کو کس طرح کی دوائی دینی ہے اور کون سی دوائی کس وقت دینی ہے۔ اور جس طرح انسان کی ظاہری بدن میں مختلف بیماریاں لگ جاتی ہیں، اسی طرح امت کو بھی 2 طرح کی بیماریاں لگتی ہیں۔ سب سے پہلی بیماری یہ ہے کہ لوگ اس چیز کے بارے میں نہیں جانتے، خود یہ نہیں جاننا یہ ایک بیماری ہے۔ دوسری بیماری یہ ہے کہ لوگ جانتے ہیں لیکن ظالم کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے اندر جرأت پیدا نہیں کرتے۔ کوئی یہ جانتے ہیں کہ یہ ناحق پر ہے لیکن کہنے کی جرأت نہیں ہے۔ یہاں پر صلح امام حسن نے صلح کر کر لوگوں کے فکروں کو بیدار کیا، لوگوں کو بتایا کہ کون حق پر ہے کون ناحق پر ہے، اور امام حسین نے قیام کر کر جنگ کر کر لوگوں کو بتایا کہ ایک ظالم کے مقابلے میں کس طرح سے کھڑے ہو جانا ہے۔ پانچویں چیز، ہر جگہ جنگ صحیح نہیں ہے اور ہر جگہ صلح بھی صحیح نہیں ہے، اسی لیے کہ رسول خدا کی سیرت میں ملتا ہے کہ رسول خدا نے ایک جگہ مصلحت کو جانا، وہاں پر رسول خدا نے صلح کی، جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں، اور اپنی زندگی میں بہت سارے جنگیں لڑی۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ مولا کائنات کے شہادت کے بعد ابن اسم کوفی لکھتے ہیں کہ مولا کائنات کے شہادت کے بعد لوگ امام حسن مجتبیٰ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں تاکہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ امام حسن مجتبیٰ نے یہیں پر خطبہ دیا، سب سے پہلے خدا کی حمد و ثنا کی، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، یہاں پر لوگ آئے ہیں امتحان دینے کے لیے، اور کوئی بھی چیز اس دنیا میں باقی رہنے والی نہیں ہے۔ میں تمہارے سے بیعت لے رہا ہوں اس شرط کے ساتھ، اگر میں کسی سے جنگ کروں گا تو تم میرا ساتھ دو گے، اگر میں کسی سے صلح کروں گا تو تم میرے ساتھ دو گے۔ جیسے ہی مولا حسن نے اپنے بابا کی شہادت کے بعد ظاہری طور پر خلافت کو سنبھالا، تو سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ معاویہ
مولا کائنات کی شہادت کے بعد بہت، چونکہ یہ خلیفہ دوم اور خلیفہ سوم کے دور میں گورنر رہ چکا تھا، اس نے بہت ساری مملکت اسلامیہ کے بہت سارے حصوں پر حکومت کر چکا تھا۔ اب یہ چاہتا تھا کہ اپنی حکومت کو بڑھائیں، اپنی حکومت کو وسعت دیں، لہٰذا اس نے یہ ارادہ کیا کہ مدائن پر جائیں، عراق میں جائیں اور وہاں پر عراق کو اور مدائن کو اپنے ہاتھ میں لیں۔ اس نے 60,000 کا لشکر تیار کیا، عراق کی طرف روانہ کیا، اس قصد کے ساتھ کہ عراق پر حملہ کر کر اپنی حکومت کو قائم کر سکیں۔ امام حسن مجتبیٰ کو جیسی یہ خبر معلوم ہوئی، امام حسن مجتبیٰ نے معاویہ کو خط لکھا اور کہا کہ خدا سے ڈر، خدا کا خوف کر، تو جانتا ہے کہ میں خلافت کے لیے شائستہ ترین فرد ہوں، میں خلافت کے لیے زیادہ حقدار ہوں، لہٰذا میری خلافت کو قبول کر اور ان چیزوں سے باز آ جا اور اللہ کا خوف پیدا کر اپنے دل میں۔ اس کے جواب میں معاویہ نے یہ کہہ کر لکھا، چونکہ آپ تجربے کار نہیں ہیں، آپ مجھ سے چھوٹے ہیں، آپ سیاسی معاملوں کو نہیں جانتے، معاذ اللہ، اس نے امام حسن کے خط کے جواب میں اس طرح تحریر کر امام حسن کے پاس بھیجا۔ امام حسن مجتبیٰ جان چکے تھے کہ معاویہ باز آنے والا نہیں ہے، تو امام حسن مجتبیٰ نے جناب قیس ابن سعد ابن عبیدہ انصاری کے ہمراہ 12,000 کا لشکر روانہ کیا اور ان کے ساتھ اپنے چچازاد بھائی عبید اللہ ابن عباس کو بھی بھیجا۔ جناب قیس ابن سعد مقام مؤصل میں معاویہ سے روبرو ہوئے۔ معاویہ نے دیکھا کہ یہ میرے سے جنگ لڑنے کے لیے آئے ہیں، تو اس نے مخفی طور پر جناب قیس کو یہ آفر کیا، یہ پیشنہاد دی کہ آپ 1,000,000 درہم لے لیں اور امام حسن مجتبیٰ کو یا قتل کر دیں یا زندہ میرے حوالے کر دیں۔ جناب قیس نے اس درخواست کو رد کر دیا، لیکن یہیں پر عبید اللہ ابن عباس نے 8,000 کے لشکر کے ہمراہ معاویہ کے ساتھ چلے گئے۔ اس نے خدا اور رسول اور امام کے ساتھ خیانت کی اور معاویہ سے جا ملے، اور اس وقت امام حسن مجتبیٰ مدائن پہنچ چکے تھے اور معاویہ نے اس کی ساری وضعیت کو آگاہ کرنے کے لیے اپنے سفیروں کو بھیجا، جس کے نام کچھ اس طرح سے ہیں: مغیرہ ابن شعبہ، عبداللہ ابن عامر اور عبد الرحمن ابن حکم کو رسمی طور پر بھیجا تاکہ یہ جائیں اور امام حسن مجتبیٰ سے بات چیت کریں۔ اب کہیں تاریخ میں نہیں ملتا کہ امام حسن مجتبیٰ نے اپنی طرف سے کس کو معین کیا تھا، یہ کہیں پر نہیں ملتا۔ امام حسن مجتبیٰ سے گفتگو کرنے کے بعد، جب یہ امام حسن مجتبیٰ سے گفتگو کرنے کے بعد خیمے سے باہر نکلے ہیں، تو امام حسن مجتبیٰ کے فوج میں یہ افواہ پھیلا دی، یہ خبر پھیلا دی کہ فرزند رسول نے مسلمانوں کی خون ریزی کو بچا لیا، محفوظ کر لیا، اور امام حسن نے معاویہ سے صلح کر لی ہے۔ جیسے ہی لوگوں میں یہ بات پھیل گئی تو کچھ لوگ فرار کرنے لگے اور کچھ لوگ امام حسن مجتبیٰ کا ساتھ چھوڑنے لگے، اور یہاں تک کہ اب دیکھیں گے اب جو یہ حالت ایسی ہے امام حسن مجتبیٰ کی فوج کی، امام حسن مجتبیٰ کے لشکر کی، جس کو روایتوں میں ملتا ہے کہ 3 حالتوں سے خارج نہیں ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کے لشکر کی حالت 3 حالتوں سے خارج نہیں ہے۔ سب سے پہلی حالت یہ ہے کہ بعض افسروں نے، جو کمانڈر تھے امام حسن مجتبیٰ کے، انہوں نے اپنے آپ کو معاویہ کے سپر کر دیا تھا، معاویہ کے حوالے کر دیا تھا، اور یہاں تک کہ معاویہ کو خط لکھا تھا کہ اے معاویہ تو عراق کی طرف آ جا، ہم تجھے امام حسن مجتبیٰ کو زندہ تیرے حوالے کر دیں گے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر امام حسن مجتبیٰ کو زندہ معاویہ کے حوالے کر دیا جاتا تو کیا معاویہ امام حسن مجتبیٰ کو شہید کر دیتا یا اسیر کر دیتا؟ یہاں پر بعض دانشمند افراد کہتے ہیں کہ معاویہ نہ امام حسن مجتبیٰ کو آزاد کرتا اور نہ امام حسن مجتبیٰ کو اسیر کرتا، بلکہ امام حسن مجتبیٰ پر احسان کرتا اور امام حسن مجتبیٰ کو آزاد کر دیتا، اور جو انضام اس کے بابا ابو سفیان پر لگا ہوا تھا اس کو یہ پاک کر دیتا۔ اس لیے کہ فتح مکہ کے وقت جب ابو سفیان پکڑا گیا، اس نے مجبوری کی حالت میں اسلام قبول کیا، تو رسول خدا نے اسے آزاد کر دیا، اور یہی رسول خدا نے آزاد کر دیا، یہی جملے کو
جناب زینب کبریٰ نے یزید کے دربار میں یزید سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا تھا کہ یہ ابنت الخا، تو ہمارے آزاد کردہ غلام کی اولاد ہے. یعنی جو الزام جو بات بنی امیہ میں ابو سفیان کے لیے کہی جاتی، اگر امام حسن مجتبی کو حوالے کر دیتے تو معاویہ ان کو آزاد کر دیتا، ان کے اوپر احسان کرتا. اور یہاں پر امام حسن مجتبی نے صلح کر قیامت تک آنے والے شیعوں کو ذلت سے بچا لیا. اسی لیے کہ اگر کوئی شیعہ اگر امام حسن مجتبی معاویہ کے حوالے ہو جاتے، معاویہ آزاد کر دیتا. اگر کوئی شیعہ آج کے دور میں کہتا کہ میں شیعہ ہوں تو لوگ یہی کہتے کہ آپ اس امام کے ماننے والے ہیں جس کو معاویہ نے آزاد کیا تھا. لہذا امام حسن مجتبی نے صلح کر تا قیامت تک آنے والے شیعوں کو ذلیل ہونے سے بچا لیا. دوسری حالت یہ تھی کہ جو امام حسن مجتبی کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آئے تھے، یہاں پر امام حسن مجتبی کا ساتھ دینے کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ دنیا پرستی کے لیے آئے تھے. اسی لیے کہ امام حسن مجتبی نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. جب خطبہ دے رہے تھے تو انہوں نے فرمایا تھا کہ جب تم جنگ صفین جنگ لڑنے کے لیے جا رہے تھے، جب معاویہ کے سے جنگ لڑنے کے لیے جا رہے تھے جنگ صفین، تمہارا دین تمہاری دنیا پر مقدم تھا، لیکن تم میرے ساتھ آئے ہو، تمہاری دنیا تمہارے دین پر مقدم ہو چکی ہے. تیسری حالت یہ تھی امام حسن مجتبی کے لشکر میں کچھ لوگ فرار کر چکے تھے، کیونکہ ان کو یہ خبر پہنچ گئی تھی کہ معاویہ ایک عظیم لشکر کے ساتھ آ رہا ہے، وہ کسی طرح تمہیں نہیں چھوڑے گا، تمہیں قتل کر دے گا. یہاں پر کچھ لوگوں نے امام حسن مجتبی کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے، اور امام حسن جیسے یہ خبر معلوم ہوئی کہ امام حسن مجتبی نے صلح کر لی ہے تو لوگوں نے امام حسن مجتبی کے اسباب کو لوٹ لیا. یہاں تک کہ نماز کی حالت میں کسی بدبخت نے، کسی شقی نے امام حسن مجتبی پر وار کیا، نیزے سے وار کیا، جس کے نتیجے میں ایمان کی ران کی ہڈی تک ٹوٹ گئی. امام حسن مجتبی خون سے لبریز ہو چکے تھے. اب ایسے عالم میں امام حسن مجتبی کے پاس دو صورتحال پائی جاتی ہے. یہ ہے کہ معاویہ سے صلح کر اپنے خاندان کو، اپنے شیعوں کو، اپنے چاہنے والوں کو محفوظ کر لیں، یا پھر اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے معاویہ سے جنگ کریں. اور اس جنگ میں امام حسن مجتبی کو کہیں پر بھی کامیابی نظر نہیں آ رہی تھی. اگر یہاں پر امام حسن مجتبی معاویہ سے جنگ کرتے تو یقیناً یہ ہدایت کا چراغ غروب ہو جاتا، اور کسی کو یہ تک نہیں معلوم ہوتا کہ معاویہ کی سیاست تھی کیا، معاویہ کس افکار کا مالک تھا، کسی کو پتہ نہیں چلتا. اور امام حسن مجتبی شہید ہو جاتے تو کچھ لوگ امام حسن مجتبی کو برا بلا بھی کہہ سکتے تھے، یا یہ بھی کہہ سکتے کہ امام حسن مجتبی نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا. تو ایسی صورتحال میں امام حسن مجتبی نے معاویہ سے صلح کی، اور معاویہ نے اپنا ایک نمائندہ مقرر کیا جس کا نام عبداللہ ابن عامر ہے. اس نے ایک سفید کاغذ لے آیا جس پر معاویہ کی مہر لگی ہوئی تھی، اور کچھ افراد کی تائید کی ہوئی امضا کی وجہ سگنیچر وہاں پر پائے جاتے تھے. انہوں نے یہ تائید کیا تھا کہ جو بھی آپ جس شرائط کے ساتھ آپ چاہتے ہیں کہ صلح کریں، آپ اپنے شرائطوں کو لکھ دیں، معاویہ اس پر عمل کرے گا. امام حسن مجتبی نے ایسی صورت میں اس صلح نامے کو لیا اور لوگوں کے سامنے اپنا مشورہ رکھا، اپنے رائے رکھی کہ میں اس حالت میں کھڑا ہوا ہوں کہ یا ہم جنگ کریں یا صلح کریں. تو لوگوں نے یہی مشورہ دیا کہ فرزند رسول آپ معاویہ سے صلح کریں. اب معاویہ سے امام حسن مجتبی نے صلح کی کچھ شرائطوں کے ساتھ. جو یہاں پر شرائط صلح میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ کتنی شرائطیں مولا امام حسن مجتبی نے لکھی اور کس طرح کی شرائطیں لکھی، لیکن کچھ شرائطیں ہم آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں. سب سے پہلی شرط جو مولا امام حسن مجتبی نے شرائط صلح میں رکھی، وہ ایک شرط یہ تھی کہ معاویہ کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل کرے گا. دوسری شرط یہ تھی کہ معاویہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ نہیں بنائے گا، اپنا جانشین نہیں بنائے گا، بلکہ حکومت کو امام حسن کے حوالے کرے گا. اگر اس دوران امام حسن مجتبی اس دنیا سے فوت کر جائیں، شہید ہو جائیں، تو معاویہ حکومت کو امام حسین کے حوالے کرے گا.
اب یہیں پر دیکھیں کہ معاویہ اتنی زحمتیں اتنی کوششیں کر رہا تھا کہ کسی طرح اپنے بیٹے یزید کے لیے زمینہ سازی کریں، زمینہ فراہم کریں۔ امام حسن مجتبیٰ نے شرط لگا کر معاویہ کی سازش کو ناکام بنا دیا۔ تیسری شرط جو امام حسن مجتبیٰ نے لکھی وہ یہ ہے کہ شام، عراق، حجاز، یمن جہاں پر بھی مسلمان ہیں وہ امن میں رہیں گے، ان کو کسی طرح کی تکلیف نہیں دے گا۔ اور چوتھی شرط جو مولا امام حسن نے لکھی وہ یہ ہے کہ امام علی کے اصحاب اور شیعان علی ابن ابی طالب علیہ السلام جہاں پر بھی رہیں گے وہ امن میں رہیں گے، ان کو امن دی جائے گی، ان کو کوئی کسی طرح کی تکلیف نہیں دی جائے گی۔ اور پانچویں شرط معاویہ سے امام حسن مجتبیٰ نے یہ کی کہ حسن ابن علی اور ان کے بھائی امام حسین اور خاندان رسول کو معاویہ کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا، نہ اعلانیہ طور پر نہ خفیہ طور پر کوئی بھی اذیت خاندان رسول کو نہیں پہنچائے گا، اور کسی طرح کی خاندان رسول کو دھمکی نہیں دے گا۔ چھٹی شرط جو مولا امام حسن نے صلح نامے میں لکھی وہ یہ ہے کہ معاویہ جو ممبروں سے میرے بابا علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر لعنتیں کی جا رہی ہیں ان لعنتوں کو ختم کرائے گا۔ یہاں پر معاویہ نے اس شرط کو ماننے سے انکار کیا، تو یہاں پر طے پایا کہ جہاں پر بھی امام حسن مجتبیٰ ہیں وہاں پر ان کے بابا پر لعنتیں نہیں کی جائے گی۔ ساتویں شرط جو مولا امام حسن مجتبیٰ نے لکھی وہ یہ تھی کہ معاویہ حکومت سنبھالنے کے بعد کسی چیز پر، شریعت پر اس کا قبضہ نہیں ہوگا، اور لوگ اس کو امیر المومنین بھی نہیں کہیں گے۔ یعنی امام حسن مجتبیٰ کو یہ اطمینان بھی نہیں تھا کہ معاویہ مسلمان ہے، اور کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ امیر المومنین۔ تمام شرائطوں کو لکھ دیا، اور یہاں پر امام حسن مجتبیٰ نے عبداللہ ابن عامر، عمر ابن سلمہ حمدانی، عبد الرحمن سہمری اور بہت سارے لوگوں کو اس صلح نامے پر گواہی کے طور پر لیا، اور ان کے سگنیچر لیے اور معاویہ کے حوالے کر دیا۔ اور معاویہ کو جیسے ہی صلح نامے کی صلح نامہ پہنچا، معاویہ نے تمام شرائط پڑھنے لگا، اور پڑھتے پڑھتے معاویہ نے اس صلح نامے کو پھاڑ دیا۔ اب لوگوں کی فکریں بیدار ہوئی کہ لوگ اب تک معاویہ کو امیر المومنین کہتے تھے، اب لوگوں کو پتا چل گیا کہ معاویہ کس صفت کا انسان ہے، لوگوں کو پتا چل چکا ہے۔ جس کو ہم امیر المومنین کہہ رہے ہیں وہ تو کسی عہد پر عمل کرنے والا نہیں ہے، اسی لیے کہ معاویہ نے عراق پر قبضہ کر چکا، تو اس نے اپنے خطبہ دیا، اور خطبے میں ارشاد فرمایا، اس نے خطبے میں کہا تھا کہ میں نے آپ سے جنگ اسی لیے نہیں کی کہ تم نماز پڑھو اور روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، خمس دو، یہ سب چیزیں تو تم انجام دے ہی رہے تھے، میں نے تم سے جنگ اسی لیے کی کہ تاکہ تم میرے حکم کے تابع ہو جاؤ، تاکہ میں تم پر حکومت کر سکوں۔ تو یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ معاویہ کے تمام عزائم، تمام حرکتیں، تمام سیاستیں تھی کہ وہ کسی طرح حکومت کرنا چاہتا تھا۔ اور اس کے بعد معاویہ نے صلح نامہ کے امضا ہو جانے کے بعد معاویہ نے امام حسن مجتبیٰ سے کہا کہ آپ ممبر پر تشریف لے جائیں اور لوگوں کے سامنے خطبہ دیں۔ امام حسن مجتبیٰ ممبر پر تشریف لائے، اور لانے کے بعد خدا کی حمد و ثنا کی، اور لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں خلافت کے لیے سزاوار نہیں ہوں، اسی وجہ سے میں نے معاویہ کو حکومت دے دی ہے، تو ایسا نہیں ہے، جبکہ میں جانتا ہوں کہ میں خلافت کا اہل ہوں، میں زیادہ حقدار ہوں، معاویہ ناحق ہے، وہ حقدار نہیں ہے۔ اور پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اگر تم لوگ میرے ساتھ وفاداری کرتے، خیانت نہ کرتے، تو زمین اور آسمان سے اس قدر رحمت الہی فراوان تمہارے تک پہنچتی۔ اور پھر معاویہ سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ اتنی رحمتیں ہونے کے باوجود تو ان میں سے ایک لقمہ تک نہیں کھا سکتا۔ اللہ، لیکن لوگوں نے یہاں پر امام کا ساتھ نہیں دیا۔ اب نتائج دیکھیں کہ امام حسن مجتبیٰ نے صلح کر سب سے پہلی چیز جو نتیجہ نکلا وہ یہ ہے کہ اپنے شیعوں کو محفوظ کر لیا۔ دوسرا مقصد امام حسن مجتبیٰ کا صلح کرنے کا یہ ہے کہ امام حسن مجتبیٰ نے اسلام کو محفوظ کر لیا، اسی لیے کہ امام حسن مجتبیٰ معاویہ سے جنگ کرتے شہید ہو جاتے، جو اس کے خاندان میں پایا جاتا تھا، جو اس کا خاندان چاہتا تھا کہ کسی طرح دین اسلام مٹ جائے، کسی طرح دین اسلام ختم ہو جائے، جب امام حسن مجتبیٰ شہید ہو جاتے تو یہ اسلام کو بھی ختم کر دیتا،
کوئی آج محمد کا کلمہ پڑھنے والا موجود نہ ہوتا. یعنی امام حسن مجتبیٰ نے صلح کر دین اسلام کی حفاظت کر لی. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم صلح کے اسباب اور علت کو جانیں اور سمجھیں اور فکر کریں، تاکہ ہمیں صحیح طریقے سے امام کی سیرت میں پتہ چلے کہ کیوں امام حسن مجتبیٰ نے صلح کی لی. وآخر الحمدللہ رب العالمین. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم اس ماہ مبارک رمضان میں اللہ کی زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت اور اطاعت بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور دعا ہے کہ اس بابرکت مہینے کے صدقے میں، اس بابرکت مہینے کے توسل میں ہمارے آخری وارث امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمارا شمار ان کے آوان میں محشور فرمائے.